ابھی ہم چونکہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی اکہری راتوں میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو یکسو ہو کر کے عبادت کے لیے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورہ القدر اتاری ہے اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، جس میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو، کس کو؟ قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ گویا کہ قرآن کب اترا؟ لیلۃ القدر میں اترا۔ گویا کہ لیلۃ القدر کی سب سے پہلی اہمیت یہی ہوئی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب آئی وہ لیلۃ القدر میں اتری۔ سمائے دنیا پر لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے ایک ہی رات میں، لیلۃ القدر میں، جبکہ قرآن کتنے سال میں مکمل ہوا؟ 23 سال میں مکمل ہوا۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر اس کا جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی تعین کرنا چاہیں تو کتنا ہوتا؟ 83 سال 4 مہینے۔ ایک انسان کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان راتوں میں جگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے۔ تو یہ دوسری فضیلت ہوئی۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں جبریل امین اور فرشتے اترتے ہیں آسمان سے زمین پر، کیونکہ فرشتوں کی اصل جگہ آسمان ہے، وہاں سے اترتے ہیں زمین پر اللہ رب العالمین کا انعام لے کر۔ تو گویا کہ اس رات کی تیسری اہمیت یہ ہوئی کہ اس رات میں بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ زمین تنگ ہونے لگتی ہے۔ اور چوتھی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات میں ہر معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو سال بھر کیا ملنا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سال بھر کس کو کیا ملنا ہے طے ہوتا ہے اس رات میں۔ تو اس رات کی چوتھی فضیلت یہ ہوئی۔ اور پانچویں فضیلت اس رات کی یہ ہوئی کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ کب سے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر کے وقت تک، جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے تب تک کہ یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب میں یہ رات پاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس کام ہے، آپ ڈیوٹی میں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن زبان کو تو حرکت دے سکتے ہیں نا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سورہ الاخلاص جس کو اگر 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بار بار سورہ اخلاص تو پڑھتے رہ سکتے ہیں نا، بار بار اسے ہی پڑھتے رہیں اگر ڈیوٹی میں ہیں تو۔ اسی طرح جو بھائی بیمار ہیں اور جو بہنیں اپنے مخصوص دنوں سے گزر رہی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ ذکر کے لیے طہارت شرط نہیں، دعا کے لیے طہارت شرط نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے افراد کے لیے دعا کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اور ذکر کے طور پر قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گویا کہ اس رات کو کسی بھی طریقے سے کھونا نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس ڈیوٹی ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔